آج کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے مقدس تلاوت مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ اور وہ جھیل کے پار جرجاسیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑ دیا تھا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے مجروح کرتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن خدائے تعالی، تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے دکھ نہ دے۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح، اس آدمی سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، اس لیے کہ ہم بہت ہیں۔ تب اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔ اور وہاں پہاڑ کی طرف سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ پس بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہو جائیں۔ پس اس نے انہیں اجازت دے دی۔ ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہوئیں، اور وہ غول کنارے پر سے جھیل میں بڑے زور سے کودا، اور وہ غول جو قریباً 2000 کا تھا جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چرانے والے بھاگے اور شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ تب لوگ یہ ماجرا دیکھنے نکلے اور یسوع کے پاس آئے، اور اس آسیب زدہ کو جس میں وہ لشکر تھا بیٹھا اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھا، اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے انہیں آسیب زدہ کا ماجرا اور سوروں کا حال بیان کیا۔ تب وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو جو آسیب زدہ تھا وہ اس کی منت کرنے لگا کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے گھر اپنوں کے پاس جا اور انہیں خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ تب وہ چلا گیا اور دیکاپولس میں ان کاموں کا چرچا شروع کیا جو یسوع نے اس کے لیے کیے تھے، اور سب متعجب ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح کے سلامتی تمام دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان میں ہمیشہ امن و انصاف اور محبت و اتحاد کا گہوارہ بنے، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے پاک کلام میں سے جو ہم نے سنا اس کی 6 آیت پر غور کریں گے۔ جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا۔ کس نے؟ جس آدمی میں ناپاک روح تھی یا لشکر تھا۔ اور کس میں بھیجا؟ 2000 سوروں کا غول جو جھیل میں ڈوب مرا۔ اب عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو اس آدمی کی زندگی یا روح کی زیادہ فکر تھی، اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ اے ناپاک روح، اس آدمی سے نکلا۔ اس شخص کے لیے بھی خداوند کی اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ ہم سب کے لیے۔
کیونکہ عزیزو یاد رکھیں خداوند ہر روح کو بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ دنیا میں آئے، دکھ سہے اور جان کی قربانی دی تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دکھ یا تکلیف یا مصیبت میں رہے۔ دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص بھی یعنی ناپاک روحیں خداوند یسوع المسیح کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، پہچانتی ہیں۔ تو عزیزو ہم غور کریں کہ ہم کتنا خداوند یسوع المسیح کی الہی قدرت کو جانتے ہیں، یا شخصی طور پر اپنی زندگی میں ہم کتنا پہچانتے ہیں، یا ہم اس کے کتنے قریب یا اس سے کتنے دور ہیں۔ کیونکہ 17ویں آیت میں ہم نے سنا، تب وہ منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ مگر جس آدمی کو شفا ملی تھی وہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر یسوع نے کہا کہ اپنے گھر اپنوں کے پاس جا اور انہیں خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ تب وہ چلا گیا اور ان کاموں کا چرچا کیا جو یسوع نے اس کے لیے کیے تھے، اور سب متعجب ہوئے۔ عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، خداوند یسوع المسیح نے ہر ایک کو اپنے ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ ہر ایک کو خداوند یسوع المسیح اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ اپنے علاقے یا شہر میں بھی رہ کر اپنی زندگی سے خداوند یسوع المسیح کی گواہی یا اس کے کاموں کا چرچا بیان کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزو، ہمیں اپنے کاموں کا چرچا بیان نہیں کرنا۔ اگر ہم خدا کے کام یا خدا کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ خدا قادر مطلق جو سب کاموں میں قدرت رکھتا ہے وہ خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو کس کے نام کا پرچار کرنا ہے؟ خدا کے نام کا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہمارے واسطے دنیا میں آیا، وہی ہمارے لیے معجزات کرتا ہے۔ تو آئیں عزیزو، ہم خداوند سے فضل مانگیں کہ اپنے نیک کاموں سے خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں، کیونکہ وہی ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ آمین۔